وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروگرام قرآنی قصے شروع کر رہے ہیں آج ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، جن کو تمام انبیاء کا باپ بھی کہا جاتا ہے، جو کہ والد ہیں اسماعیل علیہ السلام کے اور اسحاق علیہ السلام کے۔ اللہ نے ان کی نسل سے بے شمار انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ تمام جتنے بھی ادیان ہیں جو کتاب کے دعوے دار ہیں، اہل کتاب، وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام جو کہ تقریباً آج سے 3500 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی 4000 سال سے بھی زیادہ، کیونکہ آپ کی پیدائش کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قبل مسیح 2000 قبل مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 2000 سال پہلے اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ آپ پیدا ہوئے 2000 سال پہلے، 1996 بھی آتا ہے سال، اور اسی طرح مختلف آتا ہے کہ 2100 سال پہلے۔ آپ کی پیدائش کے متعلق بھی کچھ آراء ہیں، اس پہ بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام عراق کے شہر کلہ اور بغداد کے درمیان ایک جگہ تھی جس کا نام تھا برس، وہاں پیدا ہوئے۔ اسی طرح آتا ہے کہ آپ ترکی کے شہر خر میں پیدا ہوئے۔ بہرحال یہ مختلف آراء ہیں، ڈیفینیٹلی 4000 سال پہلے کی بات ہے، تو اس میں جتنی چیز محفوظ ہو سکی وہ ہوئی۔ خر کے قریب کہتے ہیں کہ کھدائی میں پتہ چلا کہ کچھ ایسی تحریریں ملیں جس سے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم یہیں پہ آباد تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان تحریروں سے مشاہدے سے کچھ یہ بھی ملا کہ وہاں 3 قسم کے لوگ آباد تھے۔ ایک ایلیٹ کلاس، حکمران جماعت، جو لوگ عہدیدار تھے، جو وہاں پہ اثر و رسوخ رکھنے والے سردار قسم کے لوگ، یعنی وہ لوگ جو حکومت میں شامل تھے یا حکومت کے عہدیدار تھے یا حکومت کے ساتھ تعلق واسطہ تھا، ایک تو یہ جماعت تھی۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو تجارت کرتے تھے، جو تاجر تھے، وہاں پہ خرید و فروخت لین دین کرنے والے لوگ۔ اور تیسرے لوگ وہ تھے جو ورکر قسم کے لوگ تھے، غلام یا ورکر لوگ، یعنی وہ لوگ جو محنت مزدوری کرنے والے لوگ تھے۔ جس طرح اگر ہم اسلام آباد کا مشاہدہ کریں تو وہاں بھی یہ 3 قسم کے طبقات آپ کو نظر آئیں گے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے۔ 5 پیغمبروں کا ذکر آتا ہے، رسول اور انبیاء۔ ان میں سے حضرت نوح علیہ السلام، جن کو نجی اللہ بھی کہا جاتا ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ خلیل اللہ ہیں، ان کے بعد ان کو مبعوث کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ کلیم اللہ ہیں، کیونکہ آپ سے اللہ نے دنیا میں کلام کیا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جو روح اللہ ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ، اللہ کے محبوب، اللہ اکبر۔ یہ 5 رسول پیغمبر انبیاء گنے جاتے ہیں۔ آپ کی عمر مبارک کے متعلق آتا ہے کہ آپ کی عمر تقریباً 180 سال یا 200 سال کے قریب تھی۔ آپ علیہ السلام کا قبر مبارک جو ہے وہ شہر الخلیل میں، فلسطین کے شہر الخلیل میں ہے۔ بہرحال یہ کچھ انفارمیشن، کیونکہ ہم آپ کے متعلق انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام شروع کر رہے ہیں اور یہ پروگرام لمبے چلیں گے، تو اس لیے کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ انفارمیشن ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا کردار ایسا کردار ہے جس کے بارے میں بار بار قرآن نے یہ گواہی دی ہے، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ وہ ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 135 پڑھ لیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67 اور 95، اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 125، سورہ الانعام کی آیت نمبر 79 اور 161، سورہ نحل کی آیت نمبر 120۔
اسی طرح اور بھی کچھ جگہ پر آپ کا ذکر آیا جہاں اللہ نے یہ کہا ہے، گارنٹی اللہ نے دی ہے کہ آپ ہرگز شرک کرنے والے نہیں تھے۔ یہ وہ گارنٹی ہے جو آپ کو ملی ہے الحمدللہ۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا، جس کا ذکر سورہ نساء کی آیت نمبر 125 میں آتا ہے کہ اللہ نے خلیل بنا لیا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا۔ خلیل ہوتا ہے جو دلی دوست ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بہت سارے انعامات آپ کو ملے آپ کی بہت ساری قربانیوں کے بعد الحمدللہ۔ جیسے جیسے آپ کا ذکر آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت ساری چیزیں ہماری اور بھی علم میں آتی رہیں گی۔ آپ علیہ السلام کا نام جو ہے قرآن میں وہ تقریباً 69 دفعہ آتا ہے، 69 مرتبہ، جس میں سے سورہ البقرہ میں 15 دفعہ، آل عمران میں 7 دفعہ، سورہ نساء میں 4 دفعہ، سورہ الانعام میں 4 دفعہ، سورہ توبہ میں 3 دفعہ، سورہ ہود میں 4 دفعہ، سورہ یوسف میں 2 دفعہ، سورہ ابراہیم میں 1 دفعہ، سورہ نحل میں 2 دفعہ، اسی طرح سورہ ہجر میں 1 دفعہ، سورہ مریم میں 3 دفعہ، سورہ انبیاء میں 4 دفعہ، سورہ حج میں 3 دفعہ، سورہ شعراء میں 1 دفعہ، عنکبوت میں 2 دفعہ، الاحزاب میں 1 دفعہ، سورہ صافات میں 3 دفعہ، سورہ سعد میں 1 دفعہ، سورہ شورى میں 1 دفعہ، سورہ زخرف میں 1 دفعہ، سورہ زاریات میں 1 دفعہ، سورہ نجم میں 1 دفعہ، سورہ حدید میں 1 دفعہ، اور ممتحنہ میں 2 دفعہ، اور سورہ اعلیٰ میں 1 دفعہ۔ تقریباً 26 صورتیں ہیں جن میں آپ کے نام کا ذکر آیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہ پر آپ کا ذکر آتا ہے۔ آپ کا نسب کیا تھا؟ جیسے کہ پہلے بتایا کہ آپ یا تو شہر برس میں پیدا ہوئے جو بغداد کے قریب تھا، یا ترکی کا ایک شہر خرد میں آپ پیدا ہوئے۔ نسب آپ کا جو ہے وہ ابراہیم بن آزر۔ آزر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ان کا لقب تھا، ان کا نام طارق تھا، جو کہ ہمیں پتہ چلتا ہے اپنا انجیل یا زبور سے، یا آپ کا ذکر جو ہے وہ تلمود میں ہے، یعنی کہ توراہ میں، تو وہاں سے پتہ چلتا ہے، جو اہل کتاب کی کتابیں ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے والد کا نام طارق تھا۔ طارق بن ناجور بن سروج بن راؤ بن فالج بن عابر بن شالح بن ارفخشاز بن سام بن نو۔ اور آپ کا جو سلسلہ جا کے ملتا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کے ساتھ، اور پھر آپ کا سلسلہ مبارک جو ہے، آپ کا نسب جو ہے وہ نوح علیہ السلام کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں اور بھی بہت ساری رائے ہیں، جیسے آپ کے والد گرامی کے بارے میں، آپ کے والد کا نام جو ہے وہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 74 میں آتا ہے، آزر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، اور اس طرح کچھ دوسرے اصحاب کا بھی یہ کہنا ہے کہ آپ تاریخ کے مطابق آپ کے والد کا نام طارق تھا۔ بعض نے کہا ہے کہ آزر اس بت کا نام تھا جس کی پوجا، جس کا مجاور آپ کے والد تھے، یا آپ کے والد تھا۔ بہرحال امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کے باپ کا نام آزر ہی تھا، طارق ان کی کنیت تھی۔ اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا نام طارق تھا اور ان کا لقب جو تھا وہ آزر تھا، اللہ عالم۔ ان کے بارے میں ایک قول ملتا ہے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ علیہ السلام کے بارے میں، کہ آپ کی کنیت جو تھی ابو دیفان تھی۔ دیفان کہتے ہیں، دائف کہتے ہیں، مہمان کے لیے آتا ہے۔ آپ بڑے زیادہ مہمان نواز تھے، اور اس کا ذکر ہم انشاءاللہ قرآن میں جیسے جیسے آپ کا ذکر آئے گا، آپ کا قصہ چلے گا تو معلوم ہوگا کہ آپ کتنے مہمان نواز تھے، کہ جب اللہ نے آپ کے پاس فرشتے بھیجے، جو وہ فرشتے جو لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے بھیجے گئے تھے، اور پہلے آپ کے پاس آئے تاکہ آپ کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دیں، تو آپ نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ کیا کھاؤ گے کیا پیو گے، کیونکہ ہماری روٹین یہی ہوتی ہے کہ ہم پوچھتے ہیں کیا کھاؤ گے۔ آپ نے کچھ عرصہ تھوڑا ٹائم گزرا تھا تو آپ ان کے لیے ایک بنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے، تو بہت مہمان نواز تھے، مہمان نوازی میں بہت زیادہ بڑے ہوئے تھے، اس لیے آپ کو یہ لقب ملا۔ مورخین کے مطابق آپ کی عمر جو ہے وہ تقریباً، جیسے میں نے پہلے کہا 180 سال، تقریباً 200 سال تھی۔ کہتے ہیں کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے اس سے پہلے 2 بھائی تھے، اس وقت آپ کے والد کی، آزر یا طارق، ان کی عمر جو تھی وہ 75 سال تھی، یعنی 75 سال کی عمر میں آپ تیسرے بیٹے تھے۔ اس سے پہلے آپ کے 2 بھائی ناہور اور حاران جو تھے یہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد تھے، تو یہ 2 اس سے پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا آگے کہ قوم کن چیزوں میں لگی ہوئی ہے، اور اللہ نے آپ کو پہلے ہی سے رشد دی ہوئی تھی۔ اب ہم قرآن سے کچھ آیات لے لیتے ہیں تاکہ آپ کے بارے میں بات کر سکیں۔ اللہ فرما رہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 69 میں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں پر، ان لوگوں پر ابراہیم علیہ السلام کی کچھ خبریں پڑھ سنائیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ،
جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو، آزرا جن کا نام آزر تھا، کیا آپ بتوں کو، صنم کی جمع ہے اصنام، بتوں کو الہ بناتے ہیں؟ الہ سے مراد کہ آپ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی ڈنڈوت کرتے ہیں، بتوں کی بندگی کرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی اراکا و قومکا، اے ابا جان میں آپ کو دیکھتا ہوں اور آپ کی قوم کو بھی دیکھتا ہوں کھلی گمراہی میں، واضح گمراہی۔ وہ بت جو آپ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، پھر انہی کے آگے آپ اعتکاف کی حالت میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ مورتیاں جو اپنے ہاتھوں سے آپ بناتے ہیں، آپ ہی پتھروں سے تراش کے اور پھر انہی کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں، لہٰذا میں دیکھتا ہوں کہ آپ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج بھی انسانوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اس لیے بناتے ہیں تاکہ گیان جو ہے وہ بٹا رہے، ورنہ تو اللہ کیونکہ نظر نہیں آتے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کی نشانیاں چار سو پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ کیسے کیسے مشاہدات اللہ نے کروائے ابراہیم علیہ السلام کو، اور کیسے کیسے مشاہدے کیے آپ نے۔ تو بہرحال آپ نے اپنے والد سے کہا، آزر سے، کہ میں دیکھتا ہوں ابا جان آپ کو اور آپ کی قوم کو کہ آپ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں جب بھی کوئی نیکی کا کام ہوگا، جیسے سورہ تحریم میں آتا ہے قو انفسکم و اہلکم نارا، پہلے اپنے آپ کو پھر اپنے گھر والوں کو۔ ہدایت اللہ نے ان کو پہلے دی ہوئی تھی۔ دیکھیں اللہ نے سب کو ہی الحمدللہ فطرت پہ پیدا کیا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر ہی پیدا ہوتا ہے، اور یہ فطرت اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ الست بربکم قالوا بلی، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 175 یا 174 ہے، جہاں پہ یہ آتا ہے کہ اللہ نے سب کو جب پیدا فرمایا تو اللہ نے ایک اپنا تعارف کروایا، اور وہ انسان کے اندر ہے، انسان کی روح کے اندر ہے، انگریڈینٹ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ لیکن اور پھر اللہ کی نشانیاں جو 400 پھیلی ہوئی ہیں، انسان ان کو دیکھ کر اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو اہل بصیرت ہوتے ہیں، ایک آنکھ جو ہماری یہ والی ہے، یہ بصر، یہ دیکھنے والی آنکھ، اور ایک بصیرت والی آنکھ جو دل میں ہے، جب یہ دونوں چیزیں کام کر رہی ہوں، جب انسان مشاہدہ کرے اور سچے دل سے کرے تو اللہ کی نشانیاں اسے ہر سو نظر آئیں گی۔ سورہ یوسف میں اللہ فرماتے ہیں کتنی ہی نشانیاں ہیں ہماری جو آسمان اور زمین میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا شکوہ آتا ہے، لیکن لوگ ان سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اعراض کر رہے ہیں۔ بہرحال آپ نے اپنی قوم سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ کھلی گمراہی میں ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو حلیہ کیسا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کیونکہ آپ کا نسب چل رہا ہے، آپ کی پیدائش، آپ کا تعارف جو ہے جتنا ہم کروا سکتے ہیں قرآن سے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، اور اسی طرح جو اہل کتاب کی صحیح روایات ہیں ان سے بھی کروایا جا سکتا ہے، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، وہ بھی بخاری کی ہے کہ تم بیان کر سکتے ہو اہل کتاب میں سے، ولا حرج، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس نے جھوٹ باندھا مجھ پر تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کر لے۔ بہرحال صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما ابراہیم فانظروا الی صاحبکم، اگر تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ وہ کیسے تھے تو اپنے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لو، وہ آپ جیسے ہی تھے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں آپ سے کہا کہ کیونکہ تمام جو ادیان ہیں جو دعوے دار ہیں کتاب کے، چاہے یہود ہوں چاہے نصارہ ہوں، یہ سب اہل کتاب ہیں، ان کے پاس، اور یہ آسمانی کتابیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کئی جگہ پہ، جیسے تورات بھی اللہ ہی نے نازل کی ہے، زبور بھی اللہ نے ہی نازل کی ہے، یہ سب بنی اسرائیل پہ ہوئی ہیں، اور اسی طرح انجیل بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور وہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے اور انہی کے لیے ہی آئے تھے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت پورے عالم کے لیے ہے۔ انشاءاللہ اس پہ آہستہ آہستہ ہم جیسے بات کریں گے۔ تو بہرحال مستشرقین جو یورپ کے کچھ لوگ ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پہلے قرآن میں جو باتیں آئی ہیں وہ آئی ہیں جو آپ علیہ السلام کو یہ ثابت نہیں کرتی کہ آپ کعبہ کے ہادی تھے، اللہ اکبر، مکہ کے یا اللہ کے گھر کے ہادی تھے۔ اس میں جو مستشرقین ہیں انہوں نے بہت ساری ہرزہ سرائی کی ہے، کہتے ہیں کہ آپ کو بعد میں پہلے قرآن جتنا بھی مکی قرآن ہے
اس میں آپ کا یہ کردار نہیں دکھایا گیا جو کہ مدنی قرآن میں دکھایا گیا۔ اور یہ کون کرتے ہیں دعویٰ؟ جو اہل کتاب ہیں، ان میں ونسنٹ ہے، اسپرنگر ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ جب مدینہ میں تشریف لے کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہود نے آپ کی دعوت نہیں مانی، تب ابراہیم علیہ السلام کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو ہیں کعبے کے ہادی تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ سب چیزیں مدنی قرآن میں آتی ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ مکی قرآن سے ان چیزوں کو دیکھیں گے اور ثابت کریں گے، لیکن وہی بات ہے کہ جن کی آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہو بغض کا، عناد کا، کیونکہ بنی اسرائیل نے پہچان لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہود نے پہچان لیا تھا۔ وہ آئے بھی اس لیے تھے، یثرب جو کہ مدینے کا پہلا نام ہے، کھجوروں والی جگہ پہ ان کو پتہ تھا کہ آخری نبی زما کا ظہور اسی جگہ پر ہوگا، یہیں پر آئیں گے۔ پہچان لیا تھا، جس کے بارے میں حضرت صفیہ بنت خوئی جو ہیں ایک عالم تھے، خوئی جو ہے ان کے والد تھے، آپ ام المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آئیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے والد نے میرے چچا کو بھیجا جب آپ مدینہ تشریف لائے کہ جا کے دیکھ کے آؤ کہ جنہوں نے رسالت کا دعویٰ کیا ہے کیا وہی ہیں جو نشانیاں ہماری کتابوں میں ہیں۔ تو انہوں نے آ کے میرے والد سے کہا یہ تو ہو بہو وہی نشانیاں ہیں، لیکن ہیں بنی اسماعیل میں سے، بنی اسرائیل سے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہم مخالفت کریں گے۔ اتنی ضد، اتنی ہٹ درم قوم کہ صرف اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے بعد، اور اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو، بلکہ بیٹوں کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ شک ہو سکتا ہے اللہ اکبر کہ ان کی عورتوں نے کیا کل کھلائے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو کچھ بھی شک نہیں تھا کہ یہی ہیں جن کی نشانیاں ان کی کتابوں میں ہیں، لیکن صرف ضد، ہٹ درمی، عناد، تکبر، اللہ اکبر، بغض، اس کی وجہ سے انکار کر بیٹھے اور ساری زندگی کے لیے ضالین میں شامل ہو گئے یا مغضوب علیہ قوم بن گئے۔ بہرحال ان کے مطابق کہ آپ کی حیثیت بانی کعبہ اور دین حنیف کے ہادی کی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن کی مکی آیات میں کہیں بھی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، نہ ہی ہادی کعبہ ملت حنیف کا داعی ہونے ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں ہم کچھ آیتیں لیتے ہیں، ان کے اعتراض کیا تھے، اور اس پہ الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ قرآن ہی سے ان کے اعتراضات کا جواب دیا جائے، کیونکہ وہ لوگ جو بٹکے ہوتے ہیں ان کو سامنے کی چیزیں نظر نہیں آتی، اور صرف اعتراض اس لیے کی جاتا ہے کہ اعتراض بائے اعتراض کے لیے۔ کہتے ہیں سورہ یاسین کی آیت ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، کہ آپ اس قوم کو ڈرائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جن کے پاس کوئی پہلے ڈرانے والا نہیں آیا۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام تقریباً 2100 سال پہلے قبل مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کا تقریباً 571 عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، یعنی 600 سال وہ بھی لگا لے، 2100 اور 600 2600 سال۔ اسماعیل علیہ السلام 87 سال کی آپ کی عمر تھی جب پیدا ہوئے، تو تقریباً 2500 سال کا فصل ہے اسماعیل علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ اور قرآن جب زیادہ فصل ہو تو اس کو اسی طرح بیان کرتا ہے۔ بہت ساری آیات آپ کو قرآن کی مل جائیں گی کہ بہت وقت سے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، 2500 سال، 25 صدیوں کے بعد، تو اس لیے قرآن نے کہا ہے۔ اب مکی قرآن میں ان کا کہاں ذکر ہے ایز اے ہادی، ایز اے کعبہ کے متولی، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ ابراہیم شاید ان لوگوں کی نظروں سے نہیں گزری جن کی آنکھوں پر بغض، عناد، تکبر اور قومیت اس کی پٹی چڑھی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں سورہ جو ہے ابراہیم کی کچھ آیتیں میں صرف تلاوت کروں گا، انشاءاللہ اس پہ ہم نے بات کرنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کچھ اگلے پروگرام میں کریں گے کیونکہ بڑی اہم آیات ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جیسے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 سے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہ اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اور اے اللہ مجھے بچا لے، مجھے اور میری اولاد کو، کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ انہوں نے تو انسانوں کی اکثریت کو اس طرف لگی ہوئی ہے۔ اور آج بھی دیکھ لیں ہندوستان میں کتنی اکثریت ہے ہندوؤں کی، اور آج بھی وہ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کی کوئی شبیہ نہیں، اللہ کی کوئی مورتی نہیں، اللہ کی کوئی اسٹیچو نہیں، کچھ نہیں، لیکن پھر بھی پڑھے لکھے ہونے کے باوجود
اللہ اکبر. اصل جو بات ہے نا وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، اللہ جیسے قرآن میں کہہ رہے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 78 کہ ان میں زیادہ وہ لوگ تھے جو کتاب سے نابلد تھے. دنیا کی تعلیم جتنی مرضی ہو، امی وہ ہے جس کو یہی نہیں پتا کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 38 میں اللہ فرماتے ہیں کہ میری طرف سے تمہیں ہدایتیں ملتی رہیں گی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو جن کو یہی نہیں پتا کہ ہدایت کیا ہے، اللہ نے کیا کہا ہے، وہ چاہے پی ایچ ڈی کر لیں فزکس میں، کیمسٹری میں، بایو میں، میتھمیٹکس میں، ایم بی اے کر لیں، بڑی بڑی ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں لے لیں، کتاب سے اگر نابلد ہیں تو امی ہیں اللہ کے نزدیک. جن کو یہی نہیں پتا کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، وہ سب کے سب امی ہیں. بہرحال کہا کہ اے اللہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو بھٹکایا. من تبعانی فإنہ منی، پس جو بھی میری اتباع کرے گا وہ مجھ میں سے ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ومن راغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس کو میری سنت سے رغبت نہیں ہے نا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اسی طرح انہوں نے بھی کہا کہ جو میری اتباع کرے گا وہ مجھ میں سے ہے. ومن عصانی فإنک غفور رحیم، اور اے اللہ جو میری نافرمانی کرے گا تو آپ غفور الرحیم ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی. ومن عصانی فقد صلی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے یقیناً اللہ کی نافرمانی کی. ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ بھی کچھ اس طرح ہی ہیں، لیکن آپ بڑے زبردست نرم دل رکھنے والے ہیں. اللہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ اگر تو ان کو سزا دے، سورہ المائدہ میں آتا ہے، تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو بخش دے تو اللہ غفور الرحیم ہے. سارے فیصلے تیرے ہاتھ میں، تیرے فیصلے پر کون اعتراض کر سکتا ہے. اللہ اکبر. نہ کسی کے پاس اختیار ہے اور نہ کسی کی جرت. اور پھر آپ نے مزید دعائیں کی. یہ ساری سورہ ابراہیم جو ہے مکی صورت ہے جس کی میں دعائیں سنا رہا ہوں. ربنا انی اسکنت من ذریاتی، آپ نے کہا کہ اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کا ایک حصہ یہاں آ کر بسایا ہے. اسماعیل علیہ السلام کو اور حاجرہ علیہ السلام کو یہاں چھوڑا تھا. بواد غیر ذی زرع، ایک ایسی بستی میں جو کہ کاشت کے قابل نہیں ہے، غیر زرعی زمین پر. اندہ بیتک المحرم، تیرے اس حرمت والے گھر کے پاس، تاکہ اے میرے رب وہ نماز کو قائم کرنے والے ہوں، تیری اکیلی تیری عبادت کرنے والے ہوں. فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ تیرے گھر کی طرف کھنچے چلے آئیں، تاکہ میرے اولاد جو میں نے چھوڑی ہے اس وادی میں، بیاباں وادی میں، وہ اکیلی نہ رہے. وارزقہم من الثمرات، اور اے اللہ ان کو رزق دے پھلوں کا، لعلہم یشکرون، تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بنے. ربنا انکا تعلم ما نخفی وما نعلن، اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، جو میں ظاہر کر رہا ہوں کیا میرے دل میں ہے، اللہ تو سب جانتا ہے. وما یخفی علی اللہ من شیء، اور اللہ تیرے سے تو کچھ بھی نہیں چھپایا جا سکتا، کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر. فی الارض ولا فی السماء، اور اللہ نہ زمین میں کوئی چیز چھپی ہوئی ہے اور نہ ہی آسمان میں چھپی ہوئی ہے. اللہ اکبر. دونوں کا ذکر کیا کہ اللہ سب تعریف تیرے لیے جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا فرمائے. ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب یقیناً خوب سننے والا دعاؤں کا. اللہ اکبر. بڑی خوبصورت آیات ہے. اللہ اکبر. اے میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے اور میری اولاد کو بھی. ربنا وتقبل دعا، اور اے میرے رب میری اس دعا کو قبول کرنا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور اے اللہ مجھے بخش دینا اور میرے والدین کو بھی بخش دینا، بڑوں کو بھی بخش دینا اس دن جب آپ حساب قائم کریں گے، حساب والے دن. تو یہ آیات مکی آیات ایسے مستشرقین جو آپ پر کہتے ہیں کہ جی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو ہے قرآن جو ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تو یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے. اللہ اکبر. کتنی دلیلیں، کتنے چیلنج ہیں قرآن کے، اور آج بھی ہیں. اللہ فرما رہے ہیں جیسے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 23 اور 24 پڑھ لیں. اللہ فرما رہا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم شک میں ہو اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ. 114 صورتیں ہیں اور اس میں سب سے چھوٹی صورت سورہ کوثر ہے. چیلنج کیا کہ وہ لے آؤ اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، اور بلا لو اللہ کو چھوڑ کر سارے انسان، سارے جن جتنے بھی ہیں سب کو بلا لو. اللہ اکبر. اللہ فرما رہے ہیں کہ آج تک نہ تم کر سکے ہو نہ کبھی کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے.
اللہ نے یہ چیلنج جو ہے پورے قیامت تک انسانوں کے لیے چھوڑا ہے کہ یہ کلام کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں تمہیں شک ہے تو لے آؤ ایک صورت بنا کے، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، اور اپنے اللہ کو چھوڑ کر سب کو اس کام میں شامل کر لو، تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو، جس میں سارے رسول انبیاء بھی آ جائیں گے، سب شامل ہو جائیں۔ اللہ، اتنا بڑا چیلنج، اور اللہ نے قیامت تک کے لیے اس چیلنج کو چھوڑا ہے کہ اگر تم نہ آج تک تم کر سکے ہو، نہ کر سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے۔ اللہ اکبر، اس قرآن کو نہ ماننے کی وجہ سے ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے۔ دیکھیں، تھوڑی سی سورہ آل عمران کی آیتیں لے لیتے ہیں جہاں پہ اللہ سمجھا رہے ہیں ان اہل کتاب کو، اللہ اکبر، جن کو بڑے اعتراضات ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65 میں، یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے اہل کتاب کیوں جھگڑا کرتے ہو ہم سے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں؟ نہیں اتری جو تورات اور انجیل ہے، مگر ان سے بہت بعد میں۔ دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، ان کی جو پیدائش کے بارے میں آتا ہے وہ آتا ہے 1391 قبل مسیح، یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، یا 1500۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کا فصل بھی تقریباً کتنا بن جاتا ہے؟ 600 سال کا۔ تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ تمہارے پاس جو کتاب ہے، جو دلائل والی کتاب ہے، وہ تورات اور انجیل، وہ تو بہت بعد میں آئی ہے۔ افلا تعقلون، اللہ پوچھ رہے ہیں کہ عقل سے کام نہیں لوگے؟ ہاں، تم اس چیزوں میں تو بات کر سکتے ہو دلیل کے ساتھ جس کا تمہارے پاس علم ہے۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ علم، تو ان چیزوں کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو ہم سے، کیوں حجت بازی کرتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی نہ نصرانی، بلکہ وہ تو یکسو مسلم تھے، اللہ کے فرما بردار، اللہ کی طرف دیکھنے والے یکسو مسلم۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے۔ تم نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے تمہارا اب کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ بہرحال انشاءاللہ تعالیٰ یہ پروگرام جاری رہے گا، کچھ تعارف ابراہیم علیہ السلام نے کروایا۔ اب قرآن جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا فرماتا ہے، کیسے آپ نے اپنی قوم کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا، کیسے ان کو دلائل کے ساتھ سمجھایا، کیسی دلیلیں دیں، کیسی حجتیں ان کے سامنے پیش کی، قوم مانی نہیں مانی۔ پھر جو بادشاہ وقت تھا اس علاقے کا نمرود، جس کا ذکر نام آتا ہے، جس کے بارے میں سورہ البقرہ میں آیت ہے کہ آپ نے اس کو بتایا کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مغرب میں غروب کرتا ہے، مشرق سے نکالتا ہے۔ اس طرح بہت سارے دلائل جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہماری بات جو ہے وہ ہمارے اگلی قسطوں میں چلتی رہے گی۔ تب تک کے لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنا بھی کہا گیا، جتنا سنا ہے، اس کو سمجھ کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ کردار جو ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے قرآن میں پیش کیا ہے وہ میرے اور آپ کے لیے بھی سنت ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں بھی زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن اور سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے، اور اپنے فضل سے، اپنی توفیق سے اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے، اپنے خاص فضل سے، اپنے کرم سے اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ